أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني من مننه وإحسانه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجاونسة مخلوقاته وجل عن ملاؤمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب بذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صلوات. عزیزان محترم سامعین گرامی قدر، آواز میں ذرا خستگی ہے لیکن آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ گفتگو پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. جس آیہ کریمہ وافی الہدایہ کو سرنامہ کرام کے طور پہ پیش کیا، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، استجیب اللہ، اللہ کی دعوت پر لبیک کہو، والرسول، اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو. کب؟ اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے. اللہ اور اس کی دعوت پر لبیک کہو. کس چیز کی طرف بلائے؟ لما، اس چیز کی طرف، یحییکم، جو تمہیں زندہ کر دے. توجہ کیجئے گا، اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندہ کر دے. زندگی کو سمجھنے کے لیے موت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. موت ہے بے استقلالی، زندگی ہے استقلال. موت ہے بے اختیاری، زندگی ہے اختیار. موت ہے بے فیضی، زندگی ہے فیاضی. موت ہے سکوت، زندگی ہے رونق. موت ہے افسردگی، زندگی ہے شادابی. موت ہے انہدام، زندگی ہے تعمیر. موت ہے فنا، زندگی ہے بقا. توجہ کیجئے گا. تو موت کو، زندگی کو سمجھنے کے لیے موت کو سمجھنا ضروری ہے. جب موت سمجھ میں آ گئی تو زندگی خود بخود سمجھ میں آئے گی. ارشاد خدا ہو رہا ہے اے ایمان لانے والو،
جب تمہیں اللہ بلائے، اس کا رسول بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات دیتی ہے. توجہ کیجئے گا بھئی، سوال تو ہوتا ہے نا خدا سے، اے خدا تو ایمان لانے والوں کو بلا رہا ہے، یہ تو پہلے سے ہی زندہ ہے. توجہ نہیں کر رہے. تو زندوں کو بول رہا ہے کہ آؤ ہماری طرف، ہم زندگی دیں گے. تو یہ کون سی زندگی ہے جو خدا عطا کر رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا. یہ کون سی زندگی ہے جو خدا عطا کر رہا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا اس آیت میں لما یحییکم، وہ زندگی جو رسول اور اللہ اپنی طرف بلانے کے بعد دیتے ہیں، وہ زندگی ولایت علی ابن ابی طالب. وہ زندگی ولایت علی ابن ابی طالب ہے. یعنی رسول نے کیا کہا؟ رسول یہ کہہ کے چلے گئے کہ دیکھو اگر علی کی ولایت نہ ہو، سانس تو لے رہے ہوگے، چل رہے ہوگے، پھر رہے ہوگے، کھانا کھا رہے ہوگے، سو رہے ہوگے، باتیں کر رہے ہوگے، اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو زندہ نہیں ہو، چلتی پھرتی لاش ہے. چلتی پھرتی، یہ چلتی پھرتی میتیں ہیں. جو علی کی ولایت نہ رکھے وہ زندگی زندگی نہیں ہے، موت ہے. اور اگر علی کی ولایت پر زندگی آئے تو امام حسین نے کربلا میں کہا تھا انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما. اگر میں حسین ابن علی اس زندگی کو جو ظالموں کے ساتھ گزرے زندگی نہیں موت سمجھتا ہوں، اور علی کی ولایت پر اگر موت آ جائے وہ موت نہیں ہے، زندگی ہے. وہ موت نہیں ہے، زندگی ہے. اب ذرا توجہ سے سنیے گا. ابی سعید خدری رسول کے صحابی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ابو سعید خدری. اتنے میں رسول نے آ کے آواز دی اے ابو سعید آؤ کچھ کام ہے. اب ابو سعید نماز پڑھ رہے ہیں دوسری رکعت میں. ابو سعید نے کہا نماز کہاں سے چھوڑو، تو وہ تیسری رکعت میں چلے گئے. رسول اللہ بلا رہے ہیں ادھر آؤ. اور جلدی جلدی رکوع سجود نماز تمام کر رہے ہیں. اور چاروں رکعت نماز تمام کرنے کے بعد رسول کے پاس آ جاتے ہیں. جیسے ہی رسول کے پاس آتے ہیں رسول کہتے ہیں اے ابو سعید جب میں نے بلایا تھا تب کیوں نہیں آئے؟ توجہ کیجئے. جب میں نے بلایا تھا تب کیوں نہیں آئے؟ کہا نماز کی حالت میں تھا. تو نبی نے کہا کیا خدا کی بات نہیں سنی؟ اے ایمان لانے والوں جب رسول بلائے تو آ جاؤ. جب تمہیں رسول بلائے تو رسول کی بات پہ آ جاؤ. یہاں رسول نے کم عقلوں کو پیغام دے دیا کہ دیکھو کبھی بھی محمد کا مقابلہ دین سے نہیں کرنا. اگر کبھی بھی یہ لگے کہ دین اور محمد، دین اور آل محمد آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو وہ دین نہیں ہے، بے دینی ہے. وہ دین بے دینی ہے، وہ دین نہیں ہے. اسی لیے آج وہ مقابلے کراتے نا، عزا اور حسین کا مقابلہ. مثال کے طور پہ نماز کا مقابلہ حسین ابن علی سے کہ نماز نہیں پڑھ رہے تو تمہاری عزاداری بیکار ہے، نماز پڑھنی چاہیے. بھائی امام حسین نے سر کٹا دیا نماز کے لیے. بھائی صحیح ہے، آپ تبلیغ کیجئے، نماز کی طرف بلائیے، دعوت دیجئے نماز کی طرف، لیکن نماز کا مقابلہ حسین سے نہ کرائیے. نماز ہے فروع دین، حسین ہے اصل دین. توجہ فرما رہے، حسین ابن علی ہے اصل دین. اب اہل سنت علماء نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک عجیب بات لکھی. بعض علماء نے یہ لکھا اگر کوئی انسان نماز کی حالت میں ہو، توجہ کیجئے گا، نماز کی حالت میں ہے اگر کوئی انسان
اور نبی نے بلا لیا اور کوئی شخص دوسری رکعت میں ہے. اب اگر وہ نبی کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے نماز کو توڑتا ہے, توجہ, تو اب جب دوبارہ آ کے نماز شروع کرے گا تو ابتدا سے پڑھے گا یا ادھر ہی سے پڑھے گا جہاں سے توڑی ہو؟ توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا. جہاں سے توڑی تھی وہیں سے نماز کو پڑھے گا یا دوبارہ ابتدا سے نماز کو پڑھے گا؟ توجہ کیجئے گا. تو اہل سنت علماء نے اس مقام پر یہ بات لکھی, اگر رسول نے بلایا ہو تو جہاں نماز توڑی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کرے گا. توجہ کیجئے گا. کیا دلیل؟ کیونکہ بھائی فعل کثیر نماز میں نماز کو باطل کر دیتا ہے. ایک انسان فون بجا دوسری رکعت میں, موبائل نکال کے دیکھا, اس نے کال ریسیو کر لی, اس کی نماز باطل. کسی نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا, اس کی نماز باطل. لیکن یہ دوسری رکعت میں تھا, رسول نے بلا لیا. اب جب رسول نے بلایا تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ یہ نماز باطل ہوگی یا نہیں؟ اہل سنت علماء نے یہ بات لکھی کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے رسول بلا لے تو جہاں سے نماز روکی ہو وہیں سے دوبارہ شروع کر کے تمام کرنی ہے, کیونکہ ابھی تک یہ رسول کی اطاعت میں تھا, اللہ کی عبادت میں تھا. یعنی ابھی تک یہ رسول کی اطاعت میں تھا, یعنی اللہ کی عبادت میں تھا. تو وہیں سے نماز شروع کرے گا جہاں سے نماز چھوڑی ہو. تو اے ایمان لانے والے, جب تمہیں اللہ بلائے اور اس کا رسول بلائے اس چیز کی طرف جو کیا کرے, تمہیں زندگی عطا کرے, وہ چیز جو تمہیں زندگی عطا کرے. کون سی چیز ہے جو زندگی عطا کرتی ہے؟ ذکرنا اہل البیت یحیی القلوب. ہم محمد و آل محمد کا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے. توجہ کیجئے, حیات دیتا ہے, زندگی دیتا ہے. یعنی یہ فرش عزا زندگی دے رہا ہے, یہ ذکر حسین زندگی دے رہا ہے. ان اللہ عوض, اللہ نے, اب توجہ رکھیے گا اس بات کی جانب, ان اللہ عوض, اللہ نے امام حسین کے قتل کے بدلے جو چیزیں امام حسین کو عطا کی ہیں وہ 4 ہیں. پہلی چیز کیا عطا کی؟ روایت ہے معصوم کی. امام نے فرمایا کہ اللہ نے امام حسین کو جو 4 چیزیں عطا کی ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ نسل امامت کو امام حسین کی ذریت میں رکھ دیا. توجہ کیجئے. وَالشِّفَاءَ فِي تُرْبَتِهِ, شفا کو امام حسین کی مٹی میں رکھ دیا. یعنی ہو کیا رہا ہے؟ حسین کی عزاداری کی طرف بلا رہے ہیں رسول, حسین کی عزاداری اور حسین زندہ کر رہے ہیں. کبھی مٹی کو زندہ کر رہے ہیں, کبھی کربلا کی زمین کو زندہ کر رہے ہیں, کبھی لوگوں کے دلوں کو زندہ کر رہے ہیں. کیسے زندہ کر رہے ہیں؟ توجہ رکھیے گا میری جانب. چھٹے امام نے فرمایا ان السجود علی تربت الحسین یخرق الحجب السبع. امام حسین کی قبر کی مٹی پر سجدہ 7 حجابوں کو ہٹا دیتا ہے. توجہ کیجئے گا, توجہ. امام حسین کی قبر کی مٹی پر سجدہ 7 حجابوں کو ہٹا دیتا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی ذات. اللہم برادر بزرگوار تشریف لائیں, اجازت ہے ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی ذات میں. توجہ کیجئے گا, امام حسین کی قبر کی مٹی پر سجدہ دیکھ لیجئے زندگی کیسے دے رہے ہیں. کیا کرتا ہے؟ 7 حجابوں کو ہٹا دیتا ہے. غور نہیں کیا, یہ چھٹے معصوم چھٹے امام کی حدیث ہے. کیا مطلب 7 حجابوں کو ہٹا دیتا ہے؟ رسول اللہ معراج پہ گئے تو 7 حجاب تھے. خدا نے نبی سے کہا اے محمد 1 مرتبہ پڑھیے اللہ اکبر. نبی نے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہا, 1 حجاب ہٹ گیا. نبی نے دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا, دوسرا حجاب ہٹ گیا.
یہاں تک کہ نبی نے 7 مرتبہ اللہ اکبر کہا. جب 7 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو 7 حجاب ہٹ گئے. حدیث سن لیا آپ نے. دوسری حدیث, انسان کا کوئی بھی عمل جب زمین سے بلندی کی طرف جاتا ہے تو 7 حجاب مانے ہوتے ہیں. کتنے حجاب مانے ہوتے ہیں؟ 7 حجاب. یعنی اگر آپ کی نماز قبولیت کے درجے پر جا رہی ہے, پہلے حجاب پر پہنچی جائے گی, وہاں سے کہا جائے گا بھائی یہ تو متکبر کی نماز ہے, واپس پلٹا دی جائے گی. دوسرے آسمان پر پہنچی دوسرے حجاب پہ, کہا یہ تو دنیا کا دل دادا ہے, نماز واپس. یہاں تک کہ 7 حجابوں تک پہنچتی ہے. 7 حجابوں کو جب رد کر جائے تو نماز قبول ہوتی ہے. توجہ کیجیے گا. نبی جب معراج پہ تھے 7 حجاب کیسے ہٹے؟ اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے. تو سنت یہ بن گئی کہ جب بھی انسان مصلی پر کھڑا ہو تو 7 مرتبہ 6 مرتبہ مستحب ہے تکبیر کہے, اور 1 مرتبہ تکبیرۃ الاحرام. یعنی نماز کے شروع کرنے سے پہلے 7 تکبیریں ضروری ہو گئی. کیوں؟ تاکہ جب 7 تکبیریں پڑھیں تو 7 حجاب ہٹ جائے اور نماز قبول ہو جائے. نہیں, توجہ نہیں کیا آپ نے. اب چھٹے امام کی حدیث سنیے. امام فرما رہے حسین کی مٹی پر سجدہ 7 حجابوں کو ہٹا دیتا ہے. یعنی جو کام پہلے تکبیر کر رہی تھی اب حسین کی قبر کی مٹی کر رہی ہے. ان السجود علی طینۃ قبر الحسین. حسین کی قبر کی مٹی پر سجدہ کیا کرتا ہے؟ 7 حجابوں کو ہٹا دیتا ہے. ایک نجف میں یہ شعر کہا تھا کہ عرش بری سے آ کے فرشتے زمین پر دیوانہ وار کرب و بلا ڈھونڈ رہے ہیں. دیوانہ وار کرب و بلا ڈھونڈ رہے ہیں. تشخیص, علاج میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ڈائگنوز کرنا اور ٹریٹمنٹ. تشخیص اور علاج کی ناکامیوں کے بعد سارے مریض خاک شفا ڈھونڈ رہے ہیں. سارے مریض. ہر دوا کا اثر کہاں تک ہوتا ہے؟ دنیا تک. امام حسین نے مٹی کو زندگی کیسے دی دیکھیے. ہر دوا کا اثر کہاں تک ہوتا ہے؟ دنیا تک. انسان مر گیا, اب دوا کی ضرورت. توجہ کیجیے گا. مر گیا تو دوا کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن چھٹے امام نے فرمایا اگر کوئی مرے تو مستحب ہے اس کی قبر میں حسین کی قبر کی مٹی رکھ دی جائے. توجہ. یعنی مولا بتانا یہ چاہ رہے ہیں تنہا دنیا میں یہ خاک حسین ابن علی ہے جو دنیا میں بھی شفا دے رہی ہے, دنیا کے بعد بھی شفا. توجہ فرمائیں. قبر میں بھی باعث شفا ہے, آخرت میں بھی باعث شفا ہے. یہ امام حسین نے وہ حیات جو اپنی مٹی کو دی, اور صرف اپنی مٹی کو حیات نہیں دی, پوری زمین کربلا کو بھی حیات دی. کیسے حیات دی؟ توجہ کیجئے گا. کیسے حیات دی زمین کربلا کو؟ زمین کربلا کو ایسے حیات دی کہ دنیا کی سب سے مقدس ترین زمین ہے زمین کعبہ. توجہ کیجئے گا. مقدس ترین زمین کیا ہے؟ زمین کعبہ, جو دنیا کے مرکز میں واقع ہے. اب اس زمین نے 1 مرتبہ فخر کیا, من مثلی, کون ہے میری طرح, وقد بنا بیت اللہ علی ظہری, جبکہ اللہ کا گھر میری پشت پہ بنا ہوا ہے. یاتین الناس من کل فج عمیق, دنیا کے کونے کونے سے لوگ میری طرف آتے ہیں. توجہ کیجئے گا. یہ زمین کعبہ نے فخر کیا تھا. جیسے ہی فخر کیا تو خدا نے زمین کعبہ کو وحی کی, کفی وقری
اے زمین کعبہ ذرا تھم کے، توجہ، اے زمین کعبہ ذرا تھم کے، زیادہ غرور اچھا نہیں لگتا، زیادہ فخر اچھا نہیں ہے۔ ایک اور ایسی زمین ہے، اگر اس زمین کو میں خلق نہ کرتا تو کعبہ تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ وہ زمین کون سی زمین ہے؟ زمین کربلا۔ یہ حیات امام حسین جو زندگی دے رہے ہیں۔ مجلس کی طرف بلایا کس نے؟ رسول نے بلایا۔ مجلس کی طرف سب سے پہلی بنیاد اعضا رسول نے رکھی، دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی، حسین آغوش مصطفیٰ پہ جب لائے گئے تھے وہیں بنیاد تہذیب اعضا رکھی گئی تھی۔ پہلا فرش اعضا رسول کی آغوش ہے، توجہ، پہلا فرش اعضا رسول کی آغوش رسالت ہے۔ تو فرش اعضا کی طرف بلایا ہے رسول نے۔ کیوں بلایا؟ کیونکہ لما یحییکم، یہ تمہیں زندگی دیتا ہے، یہ ہر چیز کو زندگی دیتا ہے۔ کیسے زندگی دی؟ فطرس، توجہ کیجئے گا، آسمان سے گرے اور تاریکی ایک وادی میں پڑے تھے، اتنے میں ولادت حسین ابن علی ہو گئی۔ ادھر ولادت ہوئی، ادھر جبرائیل آسمان کے سارے فرشتوں کے ساتھ چل پڑے، آنے لگے تو راستے میں فطرس سے ملاقات ہو گئی۔ فطرس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس روایت کو عیون المعجزات میں ذکر ہے، یہ روایت اور معتبر کتب میں ذکر ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا نبی کے یہاں فرزند ہوا ہے، وہاں جا رہا ہوں۔ کہا ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو۔ جبرائیل کے دوست ہیں فطرس، کون سے فرشتوں میں ہے؟ حملۃ العرش، ان فرشتوں میں سے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا تھا، عرش کو اٹھایا ہوا تھا، یعنی جبرائیل کا دوست صدیق و جبرائیل اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے، مقام بہت بلند ہے فطرس کا۔ کہا مجھے بھی لے کے چلو، لے کے گئے تو رسول کی خدمت میں جیسے ہی پہنچے رسول نے کہا یہ فرشتوں میں یہ کون سا فرشتہ ہے جس کے پر کٹے ہوئے ہیں؟ کہا اس نے آسمان کی بلندی پر جا کے ایک مرتبہ فخر کیا تھا، کون ہے میری طرح کہ میں اتنی بلندی پر آ چکا ہوں؟ خدا نے اس کو اور پر دیے، یہ اور اڑا، اور بلندی پر گیا تو کسی انتہا تک نہ پہنچا۔ یہ جو غرور اس کے دل میں خطور کیا تھا، خدا نے اس غرور کی وجہ سے اس کے پر جلا دیے۔ جیسے ہی جبرائیل نے فطرس کے قصے کو نبی کو بیان کیا، اب نبی کا روایت کا بعینی ہی جملہ پڑھ رہا ہوں۔ نبی نے کہا قم، اے فطرس کھڑے ہو، ومسح جناحک بالمولود، اپنے پروں کو ذرا اس بچے سے مس کر دو۔ نہیں غور نہیں کیا آپ نے، قرآن کی آیت وَإِنَّهُ، یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ کو کہا جاتا ہے مسیح۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کیوں مسیح کہا جاتا ہے؟ اس لیے مسیح کہا جاتا ہے کہ یبرئ الاکمہ والابرص، جو مریض آتا تھا، برص کا مریض، جسام کا مریض، کسی بھی قسم کا مریض، حضرت عیسیٰ ایک کام کرتے تھے۔ وہ کام کیا تھا؟ اسے مس کر دیتے تھے، وہ شفا پا جاتا تھا۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ اور کیا کام کرتے تھے؟ اور یہ کام کرتے تھے کہ یخلق من الطین کہیئۃ الطیر، مٹی سے حضرت عیسیٰ پرندے بناتے تھے۔ توجہ، ذرا پھونکتے تو وہ اڑ پڑتا تھا۔ وہ عیسیٰ تھے جو مس کر کے شفا دے رہے تھے۔ یہ حسین ہے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ حسین مس کریں گے، کہا فطرس تو مس ہو جا، شفا مل جائے گی۔ وہ عیسیٰ تھے جو مٹی سے پرندے بنا رہے تھے۔ مٹی سے پرندے بنانا اور ہوتا ہے، مٹی کو شفا بنا دینا اور۔ مٹی کو شفا بنا دینا اور ہوتا ہے۔ کون حسین؟ ذرا توجہات میری جانب رکھیے گا۔ رسول ابو ہریرہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟
اب روایت کیا ہے؟ کہہ رہے کہ ابصرت عینا ہی، ابو ہریرہ نے کہا میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا، وسمعت اذنائی ہاتان، میں نے اپنے دونوں کانوں سے سنا. کیا؟ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ آخذ بکفی الحسین، رسول اللہ نے امام حسین کو دونوں ہتھیلیوں سے پکڑا ہوا ہے. وقدمہ علی قدم رسول اللہ، امام حسین کے دونوں قدم رسول کے قدم پر ہیں. روایت پیش کر رہا ہوں حدیث میں. اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں رقی رقی، اے حسین ذرا اوپر آؤ اوپر آؤ. امام حسین اوپر آتے آتے یہاں تک کہ سینے پہ پہنچ گئے. ابو ہریرہ نے کہا میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا کہ قدم علی صدر رسول اللہ، حسین کے قدم رسول کے سینے پر تھے. توجہ توجہ، حسین کے قدم کہاں تھے؟ رسول کے سینے پر تھے. غور نہیں کیا آپ نے یہ کون سا سینہ ہے؟ توجہ توجہ، یہ کون سا سینہ ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کی پہلی منزل ہے قلب محمد، سینہ محمد. قرآن اترا ہے سینہ محمد پر. خدا کی قسم دنیا نے رسول کے سینے پہ دو ہی قدم دیکھے ہیں، یا قرآن کے قدم یا حسین کے قدم. توجہ فرمائیں، یا قرآن کے قدم یا حسین کے قدم. سینہ مصطفیٰ پر کون؟ ذرا آپ سنیے حدیث. روایت میں ساری روایتیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. نبی کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا انا ارسلنا کا، اے رسول ہم نے آپ کو بھیجا. کیا بنا کے بھیجا؟ مبشرا و نذیرا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا. وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا. وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ بنا کے بھیجا. توجہ، کیا بنا کے بھیجا؟ روشن چراغ بنا کے بھیجا. سراجا منیرا، وہ چراغ جو روشن. سورہ نبا میں ہوا وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے آفتاب کو، سورج کو بھی چراغ بنا کے بھیجا. سورج بھی ہے چراغ، محمد بھی ہے چراغ. لیکن سورج دنیا کا چراغ ہے، محمد کائنات کے چراغ ہے. سورج ڈوب جاتا ہے، محمد وہ چراغ ہے جو کبھی نہیں ڈوبتا. اور دنیا کے چراغوں سے اگر مقایسہ کریں تو دنیا میں بھی چراغ ہوتے ہیں، لیکن محمد کو کہا یہ سراج منیر ہیں، روشن چراغ ہیں. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ دنیا کا چراغ کبھی جلتا ہے کبھی بجھ جاتا ہے. محمد اصل سے روشن ہے، ابد تک روشن رہیں گے. توجہ، محمد ہے سراج منیر. کیوں؟ کیونکہ دنیا کا جو چراغ ہے، یہ جو دنیا کا روشن چراغ ہے، اسے تند و تیز ہوائیں طوفان بجھا دیتی ہیں. محمد وہ چراغ ہے کہ کوئی آندھی نہیں بجھا سکتی. توجہ کیا آپ نے؟ یہ ہے محمد جسے قرآن نے کہا کہ محمد روشن چراغ ہے. توجہ، امام حسین سے روایت ہے، کہا دخلت علی رسول اللہ، میں رسول اللہ پہ داخل ہوا. وَعِنْدَهُ أُبَيْ بن کعب، رسول اللہ کے پاس ابی بن کعب موجود تھے. اتنے میں رسول اللہ نے فرمایا مرحبا بکا یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت خوش آمدید. جیسے ہی امام حسین آئے ہیں تو فوراً ابی بن کعب نے کہا اے رسول اللہ، کیا آسمانوں کی اور زمینوں کی زینت آپ کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ اے ابی، حسین زمین سے زیادہ آسمانوں میں بڑا ہے،
خدا کی قسم جب میں آسمانوں میں گیا میں نے پہلے آسمان کو رد کیا, دوسرے آسمان کو رد کیا, تیسرے آسمان کو رد کیا, چوتھے آسمان کو رد کیا, پانچویں آسمان کو رد کیا, چھٹے آسمان کو رد کیا, ساتویں آسمان کو رد کیا, لوح کو رد کیا, قلم کو رد کیا, کرسی کو رد کیا. میں عرش پر پہنچا تو میں نے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا دیکھا, ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. توجہ. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. جسے خدا نے چراغ بنا کے بھیجا اس نے حسین کو ہدایت کا چراغ بتایا کہ حسین ہے ہدایت کا چراغ. کہاں لکھا ہوا دیکھا؟ عرش کی سرانے پر لکھا ہوا دیکھا کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہے. تو زندہ کیسے کیا؟ مٹی کو تو زندہ کر دیا, کربلا کی زمین کو زندہ کر دیا, انسانیت کو زندہ کر دیا, آدمیت کو زندہ کر دیا, بشریت کو زندہ کر دیا. ذرا توجہ سنیے گا کہ اور ایک اہم چیز کو حسین نے زندہ کیا ہے. کس چیز کو زندہ کیا؟ کہ قتل حسین کی وجہ سے خدا نے امامت کو حسین کی نسل میں رکھ دیا. توجہ کیجئے, امامت کو کس میں رکھا؟ نسل حسین ابن علی میں رکھ دیا. یہ سننے میں تو بڑا آسان جملہ ہے, لیکن اگر اس کی دقت میں جائیں گے تو نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ہے کیا؟ ذرا دیکھیے, نبی نے فرمایا تھا اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا. توجہ کیجئے, سب سے پہلے خدا نے کس کو خلق کیا؟ میرے نور کو. نور محمد اور نور حسین ایک ہی نور ہے. اب یہ نور ہوا کیا؟ آدم کے پتلے کو خدا نے بنا دیا. جب آدم کے پتلے کو بنایا تو اس نور کو صلب آدم میں رکھا. جیسے ہی صلب آدم میں رکھا, فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آدم سجدے کے لائق ہو گئے ہیں. توجہ, اب آدم سجدے کے لائق ہو چکے ہیں. جیسے ہی نور محمد آیا, آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا. آدم کے صلب سے یہ نور منتقل ہوا شائز کے صلب میں, شائز کے نور صلب سے یہ نور منتقل ہوا قیناق کے صلب میں, قیناق کے صلب سے یہ نور منتقل ہوا اخلوق کے صلب میں, اخلوق کے نور سے صلب سے یہ نور منتقل ہوا ادریس کے صلب میں, ادریس کے صلب سے یہ نور منتقل ہوا لامک کے صلب میں, لامک کے صلب سے یہ نور منتقل ہوا الیاس کے صلب میں, الیاس کے صلب سے یہ نور منتقل ہوا عدنان کے صلب میں, عدنان کے صلب سے یہ نور منتقل ہوا مضر کے صلب میں, مضر کے صلب سے یہ نور منتقل ہوا لوئی کے صلب میں, لوئی کے صلب سے یہ نور منتقل ہوا کعب کے صلب میں, کعب کے صلب سے یہ نور منتقل ہوا قصی کے صلب میں, قصی کے صلب سے یہ نور منتقل ہوا عبد مناف کے صلب میں, عبد مناف سے یہ نور منتقل ہوا ہاشم کے صلب میں, ہاشم کے نور سے یہ صلب منتقل ہوا عبد المطلب کے صلب میں, عبد المطلب کے صلب سے یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, ایک عبداللہ کے صلب میں گیا, ایک ابو طالب کے صلب میں گیا. ابو طالب کے جو صلب میں گیا وہ علی کے صلب میں گیا, علی کے صلب سے یہ نور امامت حسن کے صلب میں نہیں گیا, حسین کے صلب میں گیا. حسین کے صلب سے نور امامت کی پہلی تجلی کو سید سجاد کہتے ہیں. توجہ کیا, یہ نور امامت کی روئے زمین پر پہلی تجلی تمام انبیاء کے وارث بننے کے بعد جس نور کی شکل میں ظاہر ہوئی اسے سید سجاد کہتے ہیں. پہلی تجلی. توجہ فرمائی, توجہ فرمائی آپ نے. یہ عظمت زین العباد, عظمت سید سجاد کہ جنہوں نے دربار شام میں وہ خطبہ دیا کہ بنو امیہ کی 50 سالہ نجاست کو 1 گھنٹے میں دھو دیا.
اور بنو امیہ کے چہرے پر پڑی اسلام کی نقاب کو لمحے بھر میں الٹ کے رکھ دیا. اگر دیکھنا ہے تو سید سجاد کی شجاعت کو انسان دربار شام میں دیکھے. کس طریقے سے شجاعت کا اظہار کیا ہے سید سجاد نے کہ عجیب بات ہے یہ. عظمت قربان جائیں سید سجاد پر. توجہ کیجئے گا, بڑا انسان غور کرے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کام کیا کیا. کوفہ آئے ہیں, سید سجاد نے خطبہ نہیں دیا. جناب زینب کبریٰ بولی ہیں, جناب ام کلثوم کا خطبہ موجود ہے, جناب سکینہ بنت الحسین کا خطبہ موجود ہے, جناب فاطمہ صغریٰ کا خطبہ موجود ہے, لیکن آپ کو کوفہ میں سید سجاد کا کوئی خطبہ نہیں ملے گا. اگر ملے گا بھی تو چند مختصر الفاظ ملیں گے. کوفہ میں نہیں بولی. دربار ابن زیاد میں سید سجاد نے خطبہ نہیں دیا. حتیٰ کہ دربار یزید میں بھی جب پہنچ گئے تو دربار الگ تھا, مسجد الگ تھی. دربار یزید میں بھی سید سجاد نہیں بولے, جناب زینب کبریٰ بولی ہیں. توجہ, بولے کہاں پر سید سجاد؟ جامع مسجد میں جا کے بولے ہیں. توجہ کیجئے گا, کہاں جا کے بولے؟ جامع مسجد میں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی یزید اپنی دہشت دکھانے کے لیے تمام مسلمانوں کو جمع کرنے کے بعد تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو ہم نے خوارج کے ساتھ کیا کیا ہے. تو وہ بتانے کے لیے جو اس نے محفل سجائی تھی وہ مسجد میں سجائی تھی. توجہ کیجئے گا, وہ شام کی جامع مسجد میں سجائی تھی. کتنی بڑی مسجد ہے آپ دیکھ چکے ہیں. 700 کرسی نشین تو الگ بات, مجمع بھرا ہوا تھا, صحن بھرا ہوا تھا, لوگ بھرے ہوئے تھے. یزید کا دعویٰ یہ تھا کہ خوارج آ رہے ہیں, جنہوں نے بغاوت کی تھی وہ آ رہے ہیں. یزید تمام مسلمانوں کو اپنی دہشت دکھانا چاہ رہا تھا, یہودیوں کو اپنی دہشت دکھانا چاہ رہا تھا, عیسائیوں کو اپنی دہشت دکھانا چاہ رہا تھا. پورا دربار یزید کو بار بار کہہ رہا تھا, اے خلیفۃ اللہ, اے خلیفۃ المسلمین, اے امیر المومنین, اے امیر المسلمین, یا خلیفۃ اللہ, اے خلیفۃ اللہ. کوئی یزید کو یزید کہہ کے نہیں بلا رہا تھا, یا اللہ کا خلیفہ کہہ رہا تھا, یا رسول کا خلیفہ کہہ رہا تھا, یا مسلمانوں کا امیر کہہ رہا تھا, یا مومنوں کا امیر کہہ رہا تھا. ایسی دہشت میں وہ اپنی عزت کرانا چاہ رہا تھا. سید سجاد نے دربار میں اسے پکارا تو پکارا, اے یزید. پورے مسلمانوں کے درمیان یزید کی اوقات دکھا دی کہ قیدی ہو کے کیا پکار, اے یزید ذرا مجھے اجازت دے, میں ان لکڑیوں کے ڈھیروں پر چڑھوں. توجہ, میں ان لکڑیوں کے, میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں, میں ان لکڑیوں کے ڈھیروں پر چڑھوں. سید سجاد نے کہا تھا, اذن لی یا یزید حتی اسعد علی ھذہ الاھواد, مجھے اجازت دے میں ذرا ان لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھوں. یعنی وہاں سید سجاد نے بتا دیا کہ جہاں سے میرے بابا علی کے فضائل بیان نہ ہوں وہ ممبر نہیں, لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے. فصعد المنبر. جب اجازت مل گئی میں نے پورا خطبہ ختم کیا. اب فصعد المنبر, سید سجاد ممبر پہ آ گئے. ابھی تک جو لکڑیوں کا ڈھیر تھا وہ ممبر بن گیا, کیونکہ اب شروع ہو رہے تھے ممبر سے علی کے فضائل. اور سید سجاد نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ ممبر چلا ہے میرے بابا علی سے اور غدیر سے. توجہ کیجیے گا, ممبر چلا ہے میرے بابا علی سے اور غدیر سے. جس ممبر پہ علی ہوگا وہ ممبر ہے, جہاں علی نہ ہو وہ ممبر نہیں ہے. یہی تو وجہ تھی جب خلافت امیر المومنین کا پہلا دن تھا, اصحاب مسجد کوفہ بھری ہوئی, صحابی بھرے ہوئے, مسلمان بھرے ہوئے, امیر المومنین آتے ہیں. اتنے میں صحابہ دیکھ رہے تھے کہ علی کہاں بیٹھیں گے.
تو رسول عرشہ منبر پہ بیٹھا کرتے تھے. پھر اس کے بعد جب پہلی خلافت آئی وہ احترام رسول میں ایک زینہ نیچے اتر گئی. جب دوسری خلافت آئی وہ پہلی کے احترام میں ایک اور زینہ نیچے اتر گئی. جب تیسری خلافت آئی وہ دوسری کے احترام میں ایک اور زینہ نیچے اتر گئی. اب سب دیکھ رہے تھے کہ شاید علی سارے خلفاء کے احترام میں زمین پہ بیٹھ کے خطاب کریں گے. اتنے میں علی مجمع کو چیرتے ہوئے آئے. پہلے زینے کو روندا, دوسرے زینے کو روندا, تیسرے زینے کو روندا, اور وہاں جا کے بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. اصحاب نے چیخ کے کہا یا علی آپ نے خلفاء کی توہین کر دی. علی نے خطبہ شروع کیا, الحمدللہ الذی قد جعل الحق علی مکانہ. حمد ہو اس خدا کی جس نے حق کو اس کی جگہ پر پلٹا دیا. اللہم اسی دربار میں سید سجاد نے مصائب کربلا پڑھے. یہ وہ مصائب ہیں جو صاحب مصیبت نے خود پڑھے ہیں. مصائب کا پہلا جملہ تھا انا ابن المقتول ظلما, میں اس کا بیٹا ہوں جسے بے دردی سے مار دیا. اس کے بعد کہا انا ابن المقتول عطشانا, میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا مار دیا گیا. جب سید سجاد 13 محرم کو امام حسین کی قبر میں دفنانے کے بعد قبر کے اوپر ایک جملہ لکھا, وہ جملہ یہ تھا ھذا قبر حسین ابن علی, یہ حسین ابن علی کی قبر ہے. جملہ عجیب لکھا, یہ نہیں لکھا کہ یہ اکبر کے بابا کی قبر ہے, یہ اصغر کے بابا کی قبر ہے, یہ قاسم کے چچا کی قبر ہے, یہ زینب کے بھائی کی قبر ہے. بس اتنا جملہ لکھا ھذا قبر حسین ابن علی, یہ حسین ابن علی کی قبر ہے. الذی قتلوہ عطشانا, جسے پیاسا مار دیا گیا. عزادارو کربلا میں سب پیاسے ہیں. کربلا میں قاسم بھی پیاسے ہیں, کربلا میں اکبر بھی پیاسے ہیں, کربلا میں اول محمد بھی پیاسے ہیں, کربلا میں حبیب بھی پیاسے ہیں, کربلا میں مسلم بھی پیاسے ہیں. لیکن سب نے اپنی پیاس کا ذکر کیا. کسی نے کہا آقا پیاس لگی ہے, کسی نے کہا بابا پیاس لگی ہے, کسی نے کہا چچا پیاس لگی ہے. کربلا کا تنہا شہید ہے حسین جس نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے. جب جانے لگے تو سید سجاد سے آ کے کہا بیٹا سجاد میرے شیعوں سے کہنا شیعتی ما شربتم ما عزمن فذکرونی. بیٹا سجاد جب مدینہ جانا تو شیعوں سے کہنا جب بھی پانی پیے مجھے حسین کی پیاس. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اس کے بعد سید سجاد نے کہا انا ابن المجزور الراس من القفا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ کے سر کو جب 13 ضربتوں سے کاٹا گیا تو سر الگ نہیں ہو رہا تھا, شمر نے کھینچ کے الگ کیا. اجرکم علی اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. کون سجاد مدینہ میں کسی جوان کو جاتے ہوئے دیکھتے تھے رو پڑتے تھے مولا میرا 18 سال کا جوان اکبر. کسی ماں کی آغوش میں 6 مہینے کے بچے کو دیکھتے تھے بلک بلک کے روتے تھے میرا بھائی اصغر. کسی چھوٹی بچی کو دیکھتے تھے بلک بلک کے روتے تھے میری بہن سکینہ. اجرکم علی اللہ. عزادارو علماء نے, میں 2 جملے پڑھوں گا مصائب کے, آوازوں میں کمی نہیں کرنی. آج اس کو پرسہ دینا ہے جو بانی عزا ہے, جو صاحب عزا ہے, جو 35 سال تک حسین پہ رویا ہے, اس پہ رونے کا حق ادا کرنا ہے. عزادارو علماء نے 2 وجوہات لکھی.
کیوں سید سجاد 25 سال کی عمر میں مدینہ پہنچے تو کمر ایک 70 سال کے بوڑھے کی طرح جھکی ہوئی تھی 70 سال کے بوڑھے کی طرح کمر جھکی ہوئی کیوں تھی؟ علماء نے 2 وجہ بیان کی. ایک وجہ یہ بیان کی کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام سید سجاد اپنا سر جھکائے رکھتے تھے کہیں زینب کے سر پہ نگاہ نہ پڑے. دوسری وجہ یہ لکھی جب کربلا میں گردن میں زنجیر کو باندھا گیا، ایک چھوٹی زنجیر محمد باقر کے گلے میں باندھی گئی. اب جب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام سید سجاد اپنا سر اٹھاتے تھے محمد باقر کی آواز آتی تھی بابا میری سانس ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو 4 ایسے رونے والے ہیں جن کے رونے کا ذکر ہوا ہے. سید سجاد 35 سال روئے، اور 4 ہی ایسی ہستیاں ہیں جنہیں جب غسل دیا گیا تو غسل دینے والا چیخ مار کے رویا. پہلا جنازہ ہے فاطمہ الزہرا کا. جب امیر المومنین نے غسل دیا تو اپنا سر دیوار میں مارا، کہا زہرا کا پہلو شکستہ تھا. دوسرا جنازہ ہے موسیٰ قاسم کا. جب امام رضا نے غسل دیا جنازہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. تیسرا جنازہ ہے سکینہ کا. جب غسالہ غسل دینے لگی تو چیخ کے کہتی ہے اے زینب کبریٰ کیا بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہا نہیں بچی کو بیماری نہ تھی. کہا میں غسل دینے کے لیے کرتا اتار رہی ہوں تو کمر کا گوشت کرتے کے ساتھ اترتا جا رہا ہے. چوتھا جنازہ ہے زین العباد کا. جب محمد باقر نے غسل دیا ہے عزادارو، محمد باقر چیخ مار کے روئے، کہا میری بابا کی پوش پر 35 سال پرانے تازیانوں کے نشان آج بھی تازہ ہے. آخری جملہ عزادارو مصیبت کا، آخری جملہ سننا عزادارو. یہ اہل بیت کے گھرانے کا پہلا جنازہ ہے جو بڑی شان و شوکت سے اٹھا. رسول اللہ کا جنازہ اٹھا تو لیکن لوگوں کی تعداد کم تھی. جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا. امیر المومنین کے جنازے میں 4 سے 5 لوگ موجود تھے. امام حسن کا تابوت اٹھا لیکن واپس آ گیا، تیروں کی زد میں لگ گئے. امام حسین کا لاشا کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑا رہا. اہل بیت کے گھرانے کا پہلا جنازہ سید سجاد کا جنازہ ہے. پورا مدینہ جنازے میں موجود تھا، لیکن میں کہوں شاید تابوت کے اندر سید سجاد بلک بلک کے رو رہے ہوں گے بابا معاف کرنا، تمہارا لاشا کربلا کی زمین پر گھوڑوں کے سبوں کے تلے. میں سجاد درویش صاحب سے ملتمس ہوں کہ فرش عزا پر آ کر نوحہ خوانی وسیع نزنی اپنے انجمن کے